الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک ڈرائیو چل رہی ہے پروکیورمنٹ کی، اور اس حوالے سے میرے بھائی بہت پریشان ہیں اور وہ مختلف مواقع پہ خیبر پختونخوا کی پروکیورمنٹ میں کچھ دن پہلے ہمارے بھائی لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا کہ گندم کے عمل میں 5 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ یا تو ہمارے بھائیوں کی میتھمیٹکس کمزور ہے، اور یا میں نے تو ایف ایس سی میں میتھمیٹکس میں 180 نمبر 200 نمبروں میں لیے، ان کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے نمبر لیے ہوں گے۔ ساری گندم جو ابھی کیپ ہوئی ہے وہ 18 ارب سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 29 ارب روپے کی ہم نے گندم خریدی ہے، اور اس گندم میں 5 ارب روپے کا کرپشن ہوا ہے۔ پہلے تولو تو پھر بولو۔ آپ ہمارے محترم بھائی ہیں، ہمارے معزز بھائی ہیں، لیکن لوگوں کی ڈائریکشن جو ہے اس کو غلط نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، خیبر پختونخوا کی ڈیمانڈ جو گندم کی ہے وہ 50 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ اس میں خیبر پختونخوا 1.4 ملین میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ خود پیدا کرتا ہے، اور ہم 3 جگہوں سے گندم خریدتے ہیں، پاسکو سے، پنجاب گورنمنٹ سے، یا پنجاب کے گروور سے اور لوکل گروور سے، یہ اور اس کے علاوہ ٹی سی پی کے ذریعے ہم گندم خریدتے ہیں۔ یہ 4 مختلف طریقے ہیں گندم خریدنے کے۔ اور جب اس سال ہم لوگ کیبنٹ بیٹھی اور اس پہ برین سٹارمنگ ہوئی کہ ہمارے سامنے، ابھی بھی میرے ایک بھائی نے کہا کہ گندم کا سکینڈل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اس سال گندم خریدی گئی ہے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے اس طریقے سے گندم نہیں خریدی گئی۔ یہ کوئی 1998 نہیں ہے کہ لوگ صوبے میں ہوتے تھے اور گندم باہر سے ڈائریکٹ لاتے تھے، دھجیاں اڑاتے تھے، پھر سارے جیل میں ہوتے تھے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ عمران خان کی ویژن کا فارمولہ ہم چلا رہے ہیں۔ عمران خان نے جس طریقے سے کہا ہے ہم نے گندم کے پرچیز کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ شفافیت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو میں ذرا آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں، یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے ایک ایک بات کا ہم اپوزیشن کا جواب دیں گے۔ جناب اسپیکر، 3900 روپے گندم کی ریٹ مقرر کی گئی ہے۔ کیا یہ 3900 روپے گندم جو ہے یہ خیبر پختونخوا نے مقرر کی ہے؟ یہ ای سی سی نے مقرر کی ہے۔ ای سی سی کون ہوتا ہے؟ یہ ہے اکنامک کوآرڈینیشن کیبنٹ کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مرکز میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ 3900 روپے انہوں نے رکھا ہے، اور پنجاب میں بھی یہی قیمت ہے۔ پنجاب میں یہ قیمت جو ہے یہ بھی 3900 ہے، اور یہاں پر بھی 3900 ہے۔ ہمیشہ خیبر پختونخوا پنجاب جو ریٹ فکس کرتا ہے اور مرکز اس کے پیچھے خیبر پختونخوا کے ریٹ فکس ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جو گندم 3900 کی خرید رہے ہیں، ہم نے مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی کی ایک چیز رکھی تھی، فرسٹ کم فرسٹ سرو، اور اس میں جو مامے چاچے ہیں نا ان کو وہ موقع ہم نے نہیں دیا، اس لیے وہ مامے چاچوں کے ٹرک ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، وہ ٹرک انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ کام اس لیے شروع کیا کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس کے بھانجے ہیں اور کس کے کیا ہے، کس کے کیا ہے۔ انشاءاللہ شفافیت کی طرف ہمارے اقدامات کیا ہیں؟ پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں تمام گوڈاؤنز کے اندر۔ خیبر پختونخوا میں کمپیوٹرائز کیا گیا ہے نظام کو۔ ہم نے ایپ لگائے ہیں، ایک ایپ جو ہمارے کنٹرول روم میں لگا ہوا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے صوبے کے اندر 22 گوڈاؤنز میں
22 جو پرچیز پوائنٹس ہے اس وہاں پہ جو گندم خریدی جاتی ہے تو وہ گندم کس طرح خریدی جاتی ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس گودام میں اتنا سپیس ہے، 17 مئی کو اس میں اتنی گندم خریدی گئی ہے اور یہ باقی سپیس میں یہ رہ گیا، اس کے نیکسٹ ڈیٹ کو آج تک یہ سارا عمل اس طریقے سے جاری ہے۔ ہمیں بتائیں نا، پی ڈی ایم والے بتائیں کہ ان کے وقت میں کیا ہوتا تھا، سارے کے سارے گوڈاؤن بھیجے جاتے تھے، گوڈاؤن پر اپنی مرضی کے افسران لگائے جاتے تھے، سب سے بڑا چور سب سے بڑے گودام پہ لگایا جاتا تھا۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے آج یہ طریقہ اختیار کیا ہے، جو شخص بھی اپنے اس سے جو اس SOP سے تھوڑا سا بھی ہٹتا ہے، 8-9 افسران جو ہیں ہم نے بڑے بڑے ان کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے، ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ کی ہے۔ میں یہ اور ٹرانسپیرنسی کے لیے سر یہ پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انتظامیہ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اور پھر ہر ایک کا رول بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا رول کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیب، اینٹی کرپشن، سب کی کمیٹی بنائی گئی ہے اور مل مالکان کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ ہم نے ابتداء میں ملک مالکان کے نمائندے کو بھی وہاں سے ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ ان کو کہے کہ دوسرا بندہ دے دیں۔ یہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ بتائیں کتنی حکومتی لوگوں کی گزر چکی ہے، وہ بتائیں نا ہمیں، انہوں نے ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا کیا تھا؟ جواب ہم چاہیں گے اس کا کہ یہ لوگ ہمیں پتہ ہے ان کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے۔ ان کی جب سڑکیں بنتی ہیں تو 86% ایبو سڑک کی قیمت لگاتے ہیں۔ زبردست، جہاں جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا اس کے سیکٹری کے دفتر میں بیٹھ کر وہاں فیصلے کرتے ہیں اور روڈوں کی ایبو اپنی مرضی سے لگاتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آج آ کے 5 ارب روپے کرپشن جو ہے، یہ اپوزیشن میں اس پورے ہاؤس کو جواب دے ہوں، یہ ہمیں دکھائیں گے کہ یہ 5 ارب روپے کرپشن کدھر ہوئی ہے۔ ایک کمیٹی بنائیں جناب اسپیکر، دونوں طرف سے بنائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ چور کون ہے اور یہ یہاں کے سسٹم کو خراب کس نے کیا ہے اور کون اب اس کو خراب کر رہا ہے، اور پہلے لوگ کیا کرتے تھے اور آج کس طرح ہوتا ہے۔ یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمیٹی بنائیں، لیکن سارے لوگوں کی کمیٹی بنائیں، اچھے لوگوں کی کمیٹی بنائیں۔ ہم آج تک کسی کے پاس نہیں گئے کہ فلانا افسر کو فلانا جگہ لگاؤ، فلانا کو فلانا جگہ لگاؤ، یہ ہم نے نہیں کیا اور نہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک MP ہے، ہر بات کے لیے جواب دہ ہے، ہر ایک وزیر ہر بات کے لیے جواب دہ ہے۔ ہم نہ چوروں کے قافلے سے اٹھے ہیں، ہم اس قافلے کے ممبر ہیں جس نے کہا ہے، جو آج بھی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس پاکستان کو تبدیل کر کے رہوں گا۔ وہ کیا ہم جو تبدیلیاں لائے ہیں اس کو جس حقارت سے یہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کے اندر کبھی جرت تھی کہ یہ اس قسم کی تبدیلی لائے؟ سن 47 سے پاکستان بنا ہے، 2013 تک ریفارمز یہ لا سکتے تھے، کسی ریفارم پہ یہ عمل کروا سکتے تھے؟ کہتے تھے ٹیچر ڈر جائیں گے اگر ریفارم لاتے ہیں، کہتے تھے ڈاکٹر ڈر جائیں گے۔ عمران خان نے کہا ڈاکٹر ڈرتا ہے تو ڈرے، مجھے عوام کی فکر ہے۔ استاد ڈرتا ہے، استاد سے ہم نہیں ڈرتے، اس لیے کہ استاد اگر ہوگا تو وہ میرے لیے اسکول کا بچہ امپورٹنٹ ہے، میرے لیے ڈاکٹر امپورٹنٹ نہیں ہے، مریض امپورٹنٹ ہے۔ اور ان کی فلسفی کیا ہے؟ استاد پھر کل ووٹ نہیں دے گا، ڈاکٹر کل ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ ہم نے یہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک کلی کتاب کی طرح ہے۔ جہاں تک ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے، ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے
وہ ہم نے پورا کر لیا ہے. ابھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے تفصیل بتا دی ہے, اور اگر ہمیں مزید ضرورت ہوگی تو ہم مزید بھی گندم کی خریداری کریں گے, لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے. کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. دوسری طرف بیٹھے ہوئے بتائے نا, انہوں نے یہ کبھی کہا ہے کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. کرپشن کے لیے تو وہاں پہ 100% اجازت ہے, اور یہاں پہ 0% ٹالرنس ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے, یہ سب میرے بھائی ہیں, لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ حقائق سے کے برعکس جو ہے وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر حقائق کے برعکس آپ باتیں کریں گے تو پھر آپ کو سننا بھی پڑے گا, پھر برداشت کرنا ہوتا ہے. پھر ہم دوسروں کی, آپ ہماری ایک بات کریں گے, ہم آپ کے 100 باتیں کریں گے, غلط بات جب ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, اس میں ہم نے جو اکنامک ایکٹیویٹی ابھی کی ہے, پورے خیبر پختونخوا کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز بالکل ماند پڑ گئی تھی. کبھی کہتے ہیں کہ باہر ٹرک کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا باہر ٹرک کھڑے ہونا جو ہے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ ہم ٹرکوں کو, لوگوں کے ٹرکوں کو پائے لگا کر دوسرے ٹرکوں کے اوپر جہاز کی طرح اوپر نہیں اڑا سکتے سفارشیوں کی. ٹھیک قطار میں کھڑے ہوں گے, اگر قطار میں کھڑی نہیں ہوتی تو ایک دانہ گندم بھی نہیں لیا جائے گا, چاہے کس کا بھی ہو. تو میں جناب اسپیکر آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے بھی کافی حکومتیں کی ہوں گی, تو وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے اس کے حقائق کی طرف دیکھا کریں, اس کے بعد بات کریں. سر یہ ٹرکس کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے نا, میں یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ جتنے ٹرک کھڑے ہیں سر, 14 لاکھ میٹرک ٹن سے لے کے 18 میٹرک ٹن تک, 18,000 میٹرک ٹن تک یہ جو سڑکوں کے اوپر ٹرک پھر رہے ہیں, تو یہ ہمارے SOPs کے اندر لکھا ہوا ہے, اخباری اشتہار میں آیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح لوگ آئیں گے اور ٹرکوں میں پھریں گے, اس کا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ ایک جواب ہو گیا, یہ پہلے سے ہمارے SOPs کے اندر ہے. اب ٹرک اگر آتے ہیں, وہ گندم لاتے ہیں پنجاب, آپ کو پتہ ہے پنجاب میں 2,80,00,000 میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی ہے, ان کی ضروریات 1.5 کروڑ ہے, اور 1,30,00,000 ابھی ان کے پاس زیادہ گندم ہے. 25 لاکھ میٹرک ٹن پنجاب جو ہے وہ باہر سے برآمد کیا جا چکا ہے. تو وہ بھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ اسی نگران حکومت کے ذریعے پی ڈی ایم کی موجودہ قیادت نے مل کر یہ گندم کا پرائیویٹ سیکٹر میں لا کر پنجاب کے کسانوں کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اسی پہ تو ہم روتے ہیں. پنجاب والے جو خود آ رہے ہیں تو یہی وجہ ہے نا کہ یہاں پہ اتنے ٹرک ہیں, یہ بھی ان کی پارٹی کی کرتا دھرتا لوگوں کی وجہ سے ہے نا, یہ تو کسی اور وجہ سے نہیں. اگر یہ پارٹی ملوث ادھر نہ ہوتی, پرائیویٹ سیکٹر میں 25 لاکھ میٹرک ٹن پنجاب میں نہ لاتے, تو ادھر آج ان کے ٹرک کیوں آتے؟ آج ہم منتیں کرتے کہ ہمیں گندم دے دو, آج وہ ہمیں منت کر رہے ہیں کہ, اور ہم نے پھر بھی پاکستان کی خاطر یہ اچھائی کی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے, ہم پنجابی کسان کو خفا نہیں کر سکتے. ایک اس نے اور سر الزام لگایا ہے کہ احسان اللہ میرا پی اے, جو کہ میرا اور اب سے نہیں ہے. سر جب لاسٹ گورنمنٹ تھی, ہر ایک پاس ایک پرائیویٹ مطلب ایک پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے, وہ 1122 میں کام کرتا تھا, اور ابھی تو اس کو میرے ساتھ لگایا گیا تھا. سب کے ساتھ ایک نہ ایک بندہ ہوتا ہے. وہ بندہ, اس کی ٹرانسفر آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بولی نا احسان نم دیوا نہ تاوے زویم, میں منافق تو نہیں ہوں, میں منافق ہوتا تو میں نام نہ لیتا. ہاں, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو جھوٹ اس میں ہے نا, وہ جو اس کے اندر جھوٹی بات ہے وہ یہ کہ فلانا جگہ, وہ عاطف خان نے اس وقت, جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وہ سچویشن تھی, تو وہ مجھ سے ڈپارٹمنٹ واپس لے گیا تھا, تو عاطف خان نے کہا کہ اس کو ایز اے پی اے آپ کے ساتھ کس طرح لگائیں گے. یہ سب کے ساتھ سب کے ساتھ ایک پی اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے ساتھ وہی لڑکا پی اے ہے, تو سر اس کو عاطف خان اس ڈپارٹمنٹ میں لایا تھا.
وہ 1122 میں تھا اس پہ یہ ڈپوٹیشن پہ. اگر کسی نے ثابت کر دیا کہ وہ ادھر جس کے ازاخیل میں وہ یا کسی جگہ بھی وہ انسپیکٹر ہے یا رہا ہو فیلڈ میں, تو اپوائنٹمنٹ اس کی ادھر ہو یا وہ ایک دن ادھر گیا ہو, تو میں یہ وزارت چھوڑ دوں گا, یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن اگر پھر آپ بھی اگر یہ اس طرح نہ ہوا تو پھر آپ اپنی اچھا, اس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ